آج ہم آپ کو ایک ایسے گھر کی کہانی سناتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ جنگل کے ایک کونے میں چھوٹے سے گھر میں 3 بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ماتا پتا کافی پہلے مر چکے تھے۔ ان میں بڑی بہن کا نام ٹنی، چھوٹی کا نام منی اور اس سے چھوٹی کا نام پنکی تھا۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا گھر بہت زیادہ پرانا ہو چکا ہے اور اس کی دیواروں میں موٹی موٹی دراڑیں آ چکی ہیں۔ ہمارا گھر کسی بھی ٹائم بھی گر سکتا ہے اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم نیا گھر بنا لیں۔ یہ تو ماتا پتا کا بنا ہوا گھر تھا ہمارے پاس، وہ بھی پرانا سا۔ تو میں نے ایک بات سوچی ہے کہ ہم یہ جنگل چھوڑ کر کسی دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کہیں جا کر اپنا نیا گھر اور نیا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس جنگل میں آج کل بھوجن بھی ختم ہو چکا ہے۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے میں نے تم لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ ارے اب ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کر دوسرے جنگل کی طرف جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جی دیدی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر ٹنی اپنی بہنوں کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ رستے میں انہیں 2 پیڑ نظر آتے ہیں۔ ارے ٹنمن، ارے پنکی، ہم کیا یہاں پر ہی ڈیرا لگا لیتے ہیں اور یہاں پر بھوجن بھی ہے۔ ہاں بینا، ہاں ہم یہاں بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ پھر ٹنی کی بہن ایک پیڑ سنبھال لیتی ہے، پنکی دوڑ کر آم والا پیڑ سنبھال لیتی ہے اور پھر ان کی بڑی دیدی ان سے کہتی ہے، ارے تم لوگوں نے تو یہ دونوں پیڑ سنبھال لیے ہیں اور میرا گھر کہاں ہے؟ پنکی، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ نہیں دیدی، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ میرا پیڑ تو بالکل چھوٹا سا ہے، اس پر ہم 2 بالکل نہیں آ سکتے ہیں۔ ارے ٹنمن، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ نہیں دیدی، تم میرے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی ہو، ہم تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ارے بہت ہو گیا، اتنے عرصے سے ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں، اب ہم میں بالکل ہمت نہیں ہے تمہیں برداشت کرنے کی، اور تم جاؤ اپنا علیحدہ سا گھر بنا لو، یہ میرا اور پنکی کا پیڑ ہے۔ ارے یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں نے تم لوگوں کو بچپن سے پالا ہے، آج تم مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر رہی ہو؟ ارے ایسے کیسے کر سکتی ہو تم دونوں؟ ارے دیدی، ہم نے بہت برداشت کیا نا، اب تو باہر ہوگی یہ برداشت ہے، اب ہمیں اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ پھر ٹنی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کے پاس تو اور کوئی پیڑ بھی نہیں تھا۔ پھر اسے ان پیڑوں کے درمیان میں سوکھا سا پیڑ نظر آتا ہے۔ پھر ٹنی کہتی ہے، ارے مجھے یہاں پر ہی اپنا گھر بنا لینا چاہیے، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میری چھوٹی منی، آج مجھے تھوڑا سا بھوجن دے دو، اس میں سے تھوڑا سا ایپل مجھے بھی دے دو کھانے کے لیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارے دیدی، آپ ہر وقت کیا مانگتی رہتی ہیں؟ آپ اس پیڑ کو چھوڑ کر کہیں چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس سوکھے پیڑ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایپل تو میں پنکی کے لیے لے کے جا رہی ہوں، آپ یہاں سے چلی جائیں، اب ہمیں آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارے چھوٹی منی، چپ ہو جاؤ، میرا تو تمہاری باتوں سے ہی پیٹ بڑھ گیا ہے۔ منی اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی منی چھوٹی ہے۔ ٹونی چڑیا اس سوکھے پیڑ کو روزانہ پانی دیتی ہے اور اس امید پر ایک دن یہ پیڑ مجھے ضرور پھل دے گا۔
آخرکار پھر ایک ایسا دن آ جاتا ہے جب ٹنی صبح صبح پیڑ کو پانی دینے آتی ہے۔ وہاں کیا دیکھتی ہے؟ درخت پر ہرے ہرے پتے اور پھول نکل آئے ہیں۔ ٹنی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ارے میری محنت رنگ لاگی، ارے کتنے خوبصورت پھول اور کتنے خوبصورت پتے ہیں اس پیڑ کے، ارے مجھے اس کو پانی روز دینا چاہیے۔ ٹنی آج بہت خوش تھی۔ اگر آج میری بہنیں میرے ساتھ ہوتی اور میری اس محنت کو دیکھتی اور وہ بھی رس کھاتی۔ اب مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ ٹنی کے پیڑ کے ساتھ جو اس کی بہنوں کے پیڑ تھے انہوں نے کاٹ کر اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیے تھے۔ یہاں تو صرف ایک ٹنی کا ہی پیڑ بچا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ٹنی جب اپنے باغ میں جاتی ہے وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، اس کے پیڑ پر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا، میرے پیڑ پر ہیرے، وہ بھی اتنے کلرفل، ارے یہ کیا؟ پھر درخت ٹنی سے کہتا ہے، ارے ٹنی یہ پیڑ جادو والا ہے، اسی لیے مجھ پر ہیرے لگے ہیں جو تمہیں کام آئیں گے، تم ان کو اتار کر سیل کر دو اور ایک امیر پکشی بن جاؤ، تم بہت اچھی ٹنی ہو۔ پھر ٹنی ایک خوبصورت سا گھر بنا دیتی ہے۔ ایک دن ٹنی اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اس کی دونوں چھوٹی بہنیں آتی ہیں اور اپنی دیدی سے معافی مانگتی ہیں۔ ارے بہنا ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو گھر بنائے تھے وہ پیڑ کاٹ کر وہ تو اس بارش کے پانی میں بہہ گئے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ رہ گئی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، ہمیں معاف کر دیں، ہم اس پیڑوں کی لالچ میں آ کر آپ سے بدتمیزی کی اور آپ کو بھول گئے تھے، ہم بہت شرمندہ ہیں آپ سے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا ہم یہاں سے بہت دور چلی جائیں گی۔ ارے پنکی تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ آخر تم میری بہنوں ہو، ارے تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ اتنا بڑا میرا گھر ہے، ہم مل جل کر یہاں رہتے ہیں۔ پھر ٹنی اور اس کی بہنیں اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔